तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम आमूस की किताब का मुताला कर रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा कि यह पुराने अहदनामे के अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। आमूस जनूबी सल्तनत का नबी था जो यहूदा की सल्तनत है, लेकिन खुदावन ने उसे शुमाली सल्तनत में जो इसराइल की सल्तनत है अदालत का पैगाम देकर भेजा, जिसकी वजह इस कौम की शरारत थी। ना तो वो बाज आए, ना उन्होंने तौबा की। सो खुदावन ने इस अजीम नबी आमूस के जरिए से उनके लिए अदालत का पैगाम भेजा। आमूस चरवाहा और कूलर का फल बटोरने वाला था, लेकिन खुदावन ने इस मिशन के लिए चुना। अपने मुताले में हम आमूस की नबूवत के छठे बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम छठे बाब पर पहुंच चुके हैं, सो आप इस बाब को कोई उन्वान दीजिए। इसकी शुरुआत यूं होती है कि अफसोस, और मैं इसी बात को पूरे बाब का उन्वान दे सकता हूं। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि गुज़िश्ता बाब की 18वीं आयत में लिखा है, तुम पर अफसोस जो खुदा के दिन की आरजू करते हो। और इस बाब का आगाज भी इन्हीं अल्फाज से होता है कि उन पर अफसोस जो सयून में बारहित हैं। ठीक है, चूंकि इस बाब का आगाज इन अल्फाज से होता है कि उन पर अफसोस जो सयून में बाराहत हैं। बाराहत और बेफिक्री से क्या मुराद है, जिसका जिक्र पहली आयत में हुआ, और फिर हम अपने मुताले का आगाज करेंगे। अगर हमें याद हो कि आमूस ने शाही यहूदा उज्जिया और शाही इसराइल यरूबाम दोम के अयाम में नबूवत करना शुरू किया, और अगर हमें इसका इल्म हो तो ये अयाम जो उन दोनों बादशाहों के हैं सरफराजी और बेफिक्री के थे, तो फिर हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि उन पर अफसोस जो सेऊन में बारहत और कोहिस्तान सामरिया में बेफिक्र हैं। यानी कि जनूबी सल्तनत में वो बारहत और शुमाली सल्तनत में बेफिक्र रहते थे, और बावजूद इसके कि उनकी इखलाकी हालत बहुत बुरी थी और पिछले अबवाब खबरदारी से भरे पड़े हैं। और इसे हमें वो याद आता है जो येसाया नबी की नबूवत के 22वें बाब में लिखा है। येसाया नबी यहाँ पर कहता है कि और उस वक्त खुदावंद रब्बुल फाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडवाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया, लेकिन देखो खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़िबा करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्त खून रेजी और मैनोशी के आओ खाएं और पिएं, कल तो हम मरेंगे। पौलुस पहले करंथियों के 15वें बाब में यही कहता है, अगर मुर्दे जलाए ना जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। और अगर कोई खुदा नहीं है और कोई कयामत नहीं है तो आओ फिर जानवरों की तरह जिएं, खाएं और पिएं। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं जबकि हम गुनाह में हैं? तो बारहत और बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? कैसा इत्मीनान और कहाँ की तसल्ली? अभी मैं चंद आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। उन पर अफसोस जो सयोन में बाराहत और कोहिस्तान सामरिया में बेफिक्र हैं, यानी रईस अक़वाम के शुरफा जिनके पास बनी इसराइल आते हैं। तुम कलना तक जाकर देखो और वहां से हमायत आजम तक सैर करो, और फिर फलस्तियों की जात को जाओ। क्या वो उन मुमलिकतों से बेहतर है? क्या उनकी हदूद से ज्यादा वसी हैं? तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी नजदीक करते हो, जो हाथी दांत के पलंग पर लेटते और चारपाइयों पर दराज होते और गल्ला में से बर्रों को और तवील में से बछड़ों को लेकर खाते हो, जो प्यालों में से मैं पीते और अपने बदन पर बेहतरीन इतर मलते हो, लेकिन यूसुफ की खस्ता हाली से गमगीन नहीं होते, इसलिए वो पहले असीरों के साथ असीर होकर जाएंगे और उनकी ऐशो निशात का खात्मा हो जाएगा। मैं फिर पढ़ूंगा, उनकी ऐशो इशात का खात्मा हो जाएगा। भाई यूसुफ, इन बातों और जुमलों की वजाहत कीजिए, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी आयत से। जैसा कि हमने पढ़ा, जब वो कहता है कि अफसोस उन पर जो बाराहत और बेफिक्र हैं, भले ही वो शुमाली सल्तनत हो या जनूबी। और यहाँ वो रहनुमाओं के मुतल्लिक कहता है, यानी रईस अकवाम के शुरफा। उसने इसराइल और यहूदा को रईस अकवाम कहा है। लेकिन जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो
लिखा है कि इसलिए वो पहले असीरों के साथ असीर होकर जाएंगे और फिर अकवाम में अव्वल। जिसको बख्शिश जिसके पास मिली ज्यादा है बख्शिश है वो जी, ज्यादा वो हिसाब ज्यादा देगा। हिसाब क्या पे ये है। सही है? सही। यानी रईस अक़वाम की शुरफा जिसके पास बनी इसराइल आते हैं उसकी मुराद 12 कबीले हैं। सो भले ही 10 कबीले सामरिया को जाते हैं या 2 कबीले सयून को जाते हैं जिनके पास इसराइल आते हैं, और खुदावन ने उनको मलामत की कि तुम काना तक जाकर देखो। काना दरियाए फरात और दजला के संगम पर वाक़ शहर है और ये बहुत कदीम है। हमने पैदाइश के 10वें बाब में इसके मुतल्लिक पढ़ा। और वहां से हमायत आज़म तक सैर करो और फिर फिलिस्तियों के जात को जाओ। हमायत सीरिया में है। हमाद सीरिया में, और जात फिलिस्तीन के 5 शहरों में से एक जिसका जिक्र पहले बाब में नहीं किया गया। और हमने जाना कि इसकी वजह यह है कि उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह उन्हें सही। बर्बाद कर चुका था, और वो कहता है कि वो उन मुमलिकतों से बेहतर है, क्या उनकी हदूद से ज्यादा वसी हैं। गोया वो कहना चाहता है कि अगर ये शहर खुद को महफूज नहीं कर सके, क्या तुम ए बनी इसराइल और बनी यहूदा ऐसा कर पाओगे? तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी नजदीक करते हो, यानी कि एक रोज है जो मुसीबत का रोज है जिसे हर एक जानता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभी वो बहुत दूर है। वो भी आएगा नहीं। नहीं, अभी नहीं। वो उस शरीर नौकर की मानिंद है जिसका जिक्र मत्ती के 24वें बाब में हुआ। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में अभी देर है, यकीनन वो उसका तालिब या उसके आने का मुंतजिर नहीं, और वो कहना चाहता है कि अदालत का दिन अभी दूर है। सही। तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी को नजदीक करते हो, और फिर वो जिंदगी की शेखी के मुतालिक बताता है जबकि तमाम तर हवास गुनाह में शामिल हैं। सो वो कहता है कि जो हाथी दांत के पलंग पर लेटते हैं। इससे पहले हमने हाथी दांत के घरों के मुतालिक पढ़ा, सही। और अखियाब का महल हाथी दांत का था। जी। दर हकीकत मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथी दांत का पलंग लकड़ी के पलंग से मुख्तलिफ कैसे है। अहम यह है कि खुदावंद आपको नींद अता करे, लेकिन ये एक तरह की शेखी सही। है कि मैं बाकियों की तरह आम जी। बिस्तर पर नहीं सोता, मैं हाथी दांत बिस्तर पर सोता हूँ, और चारपाइयों पर दराज होते और गल्लों में से बर्रों को, बदन की शेखी और बर्रे का गोश्त, चिकना और तवेले में से बछड़ों को लेकर खाते हो। ना सिर्फ चिकना बल्कि सुना भी, और रबाब की आवाज के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह साज आजाद करते हो, और लुत्फ और यकीनन सरूर, लुत्फ और सरूद की खातिर। और फिर सूंघने की हिस्स है, अपने बदन पर बेहतरीन इतर मलते हो, और वो किसी ऐसी बात से माजूर ना रहे जिससे वो महजूज हो सकते थे, लेकिन यूसुफ की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं होते, क्योंकि शुमाली सल्तनत पहले असीर की गई, और मनसी और इफ्राइम दोनों शुमाली सल्तनत में थे जिसे असीर किया गया। सो शुमाली सल्तनत को यूसुफ का नाम दिया गया है, जिसे कभी कभार इफ्राइम या इसराइल भी कहा जाता है। सो ये यूसुफ या इफ्राइम या इसराइल है। अगर आप 5वें बाब की 6ठी आयत पढ़ें तो लिखा है, खुदाउन के तालिब हो और जिंदा रहो, ऐसा ना हो कि यूसुफ के घराने में आग की मानंद भड़के, जिससे मुराद भी शुमाली सल्तनत ही है। शुक्रिया भाई यूसुफ। 5वीं आयत में वो कहता है, और रुबाब की आवाज के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह मौसीकी के साज इजाद करते हो। उसने दाऊद का जिक्र यहाँ क्यों किया? दर हकीकत यहाँ दाऊद का तस्करा बहुत अहम था, क्योंकि दाऊद एक मुस्तैद मौसीकार था जिसने दुनिया में खुदा की हम्दो सना को मुतारिफ करवाया। लेकिन उन्होंने दाऊद से गायकी के आलात तो लिए, लेकिन दाऊद से उसकी दीनदारी ना ले सके। और सही। दाऊद गाने वाला था, लेकिन वो दीनदार था। और उन्होंने उसकी सूरत सिर्फ इख्तियार बैरूनी की। सूरत ऐसी है। इससे हमें पिछले बाब की बात याद आती है कि तू अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा, लेकिन अदालत को पानी की मानिंद जारी रख। और आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो गाते और दाऊद की मानिंद साज बजाते हैं, लेकिन दाऊद की दीनदारी कहाँ से है? आपने दाऊद के साज तो ले लिए, लेकिन उसकी दीनदारी कहाँ है? जो अहम और बुनियादी बात है, क्योंकि ये सिर्फ गाना और आवाज है। तू अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा। इससे मुझे वो वाकया याद आता है जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा और यशवा उसका इंतजार कर रहा था। जैसा कि खुरूज 32 में है कि जब वो लश्करगाह के नजदीक आए तो यशवा ने कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। तो मूसा ने कहा,
یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ ملغوبوں کی فریاد، بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پر افسوس کہ انہوں نے خدا کے نام کا استعمال کیا، لیکن وہ سونے کے بچڑے کے آگے ناچے، اور انہوں نے سونے کے بچڑے کی عبادت کی اور کہا، کل یہوہ تیری عید ہے، اور کہا، اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے ایلوہیم۔ سو یہ صحیح اور غلط کی ملاوٹ ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ ہم گائکی کے آلات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دینداری کہاں ہے؟ خدا کی حقیقی عبادت کہاں ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں، اور ہم داؤد کے جیسے موسیقی کے آلات کی ایجاد کرتے ہیں۔ بھائی یوسف، میں ان کے گناہوں کو دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن میں ہر حص شامل تھی، چاہے وہ کھانا ہو، وہ جی بھر کے کھاتے کیونکہ ان کے پاس بھیڑوں اور بچڑوں کی کثیر تعداد تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے موسیقی کے آلات ایجاد کیے اور پیالوں سے مے پیتے، لیکن وہ یوسف کی شکستہ حالی پر غمگین نہ ہوتے۔ سو وہ آسودگی اور مے نوشی کی حالت میں تھے، جس کے سبب انہیں اس کا احساس ہی نہ رہا کہ کوئی شکستہ حال بھی ہے، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہ ہوتے، یعنی اس تباہی کا جو قوم پر آئی۔ میں چاہوں گا کہ اس سے کوئی عملی سبق پائیں کہ خداوند کے لوگوں میں جب کسی جماعت پر مصیبت آتی ہے یا جب کوئی کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے، بھلے وہ صحت کے مسائل ہوں یا گھرانے کی نجی یا مالی مشکلات ہی ہوں، پر کوئی اس سے واقف نہ ہو، لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں، اس حد تک کہ ان میں سے ہر ایک پر مشکل ہو اور وہ اس بربادی پر غمگین نہ ہوں، ہمیں عملی نصیحت کیجیے کہ ہم کس طور پر دوسروں کی مشکلات میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ در حقیقت یہ بہت ہی اہم ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم کبھی کبھار یوسف کی شکستہ حالی کی وجہ ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کی حالت دریافت کرنے کو گیا تو انہوں نے اسے پہلے گڑھے میں پھینکا اور پھر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور انہوں نے اس غریب پر ترس نہ کھایا جو اس کنویں میں رو رہا تھا۔ اور کبھی کبھار یوسف کی شکستہ حالی کی وجہ ہم بھی ہوتے ہیں، جب ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے اور ہم لوگوں کی مصیبت کی فکر نہیں کرتے جو اس دکھ بھری دنیا میں ہے، ہم بس اپنی ذاتی معاملات کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جب تک ہماری زندگی صحیح چل رہی ہے سب ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ سب سے اچھا حل یہ ہوگا کہ ہر کلیسیا میں بزرگ اور پاسبان ہوں جو جماعت کے حال کا پتہ رکھیں اور دریافت کریں کہ کسی کو ٹھوکر تو نہیں لگی یا کوئی مشکل میں تو نہیں ہے۔ کلیسیا ایک مرتبہ دل سے ایک فرد یعنی پطرس کے لیے دعا کرنے کو اکٹھا ہوئی۔ پطرس سو جب کوئی شخص مصیبت زدہ ہوتا ہے اور کلیسیا اسے دعا میں خداوند کے حضور رکھتی ہے تو وہ اس حال کو نہیں پہنچتے کہ وہ جی یوسف ہاں، کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے۔ آپ کو پولس رسول کی کہی بات یاد ہوگی جو بے حد دیندار تھا، جس نے کہا، کسی کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کسی کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ صحیح۔ اب میں 8ویں آیت کی طرف بڑھوں گا۔ لکھا ہے، خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے کثروں سے مجھے عداوت ہے، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا۔ بلکہ یوں ہوگا، اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا، کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے؟ تو وہ جواب دے گا، کوئی نہیں۔ تب وہ کہے گا، چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں۔ ان الفاظ کی ترتیب کو بھی وضاحت درکار ہے۔ بھائی یوسف، آپ ان کی وضاحت کیجیے گا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ان آیات میں 4 مصیبتوں کو دیکھتے ہیں جو یوسف پر آتی ہیں، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں یوسف ہوتے۔ کا مطلب ہے لوگ، شمالی سلطنت شمالی کے لوگ۔ سلطنت، صحیح، اسی لیے اب وہ اسیری میں جانے والوں میں اول ہوں گے۔ دوسرا، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کروں گا، یہ لوٹ مار ہے۔ تیسرا، وہ بھی مر جائیں گے، قتل و غارت۔ پھر 11ویں آیت ہے، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے، یعنی تباہی۔ سو اسیری اور لوٹ مار، قتل و غارت۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے قصوروں سے مجھے عداوت ہے۔ خداوند ان کی سکونت گاہوں پر غضبناک کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے ضرورت مند ہیں اور خداوند کو کسی کی خوش رہنے سے مسئلہ نہیں، لیکن آپ ایک پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہے، جبکہ ایک غریب آدمی کی آرزو ہے کہ آپ کی میز سے گرے ٹکڑے اسے کھانے کو مل جائیں۔
پر آپ کا دل تنگ ہے اور خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ اس لیے ہم آموز کی کتاب میں اکثر محلوں کا ذکر سنتے ہیں، مثلاً 3 باب میں، جو اپنے قصوروں یعنی محلوں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں۔ جی پھر وہ 15ویں آیت میں کہتا ہے، میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے، سو ایسے 9ویں آیت لوگ، میں بھی لکھا ہے کہ اشدود کے قصروں میں اور ملک مصر کے قصروں میں منادی کرو۔ بالکل، سو وہ محلوں کا ذکر کثرت سے کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو غریبوں کے دکھوں کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی نے غریبوں کے دکھ کا احساس کسی نے کیا، اور جو سب سے بڑا غریب ہے، جسے بہت بار زبور کی کتاب میں غریب کہا گیا، یعنی یسوع المسیح، وہ بذات خود ہرگز غریب نہ تھا۔ وہ اگرچہ دولت مند تھا، مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور 9ویں آیت کی بھی وضاحت کیجیے گا بھائی یوسف۔ 9ویں آیت یا پھر 10ویں آپ کی آیت، مراد 9ویں آیت سے ہے 10ویں جی، سے؟ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے اور چچا یا تایا اس کو جلاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ اس آیت کی ترتیب کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ اس کے الفاظ کی ترتیب مختلف ہے، سو ہمیں اسے ذرا محتاط ہو کر پڑھنا فاعل اور ہوگا۔ مفعول کی ترتیب جی مختلف ہاں، ہے۔ صحیح کہا۔ اور جب کسی کا رشتہ دار اس کو جلاتا ہے، اس کا موضوع رشتہ دار ہے، چچا یا تایا، یعنی کہ وہ جسے اس کا چاچا تایا اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسے کسی اور شخص نے کیوں اٹھایا؟ وہ مر چکا ہے۔ وہ مر چکا ہے، بالکل، نزدیک ترین رشتہ دار مر چکے ہیں، جو سب سے یعنی ماں نزدیک مر تھے۔ گئی، باپ مر گیا، اس کے چچا نے اسے یہ اٹھایا۔ دوسرے درجے کے رشتہ دار ہیں، جی سو پہلے درجے کے رشتہ دار مر چکے ہیں اور یہ دوسرا درجہ ہے جو زندہ ہے۔ اور جب کسی کا رشتہ دار اس کو جلاتا ہے، یہودیوں میں تو جسم کو جلانے کی روایت نہیں ہے کیونکہ یہاں مرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی اور قبریں تنگ پڑ گئی تھیں اور مزید کو دفنانے کا امکان موجود نہ تھا، اس لیے انہوں نے جلایا۔ تاکہ کوئی جی ہاں، وبا نہ بالکل۔ پھیلے۔ اور جب کسی کا رشتہ دار اس کو جلانے کے لیے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے اور اس سے جو گھر کے اندر ہے یہ پوچھے گا کہ، لیکن افسوس کہ وہ ڈر کے مارے کونے میں دور بیٹھا ہے اور وہ خوف زدہ ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کی باری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی اور تیرے ساتھ ہے، یعنی کہ گھرانے میں سے کوئی اور باقی ہے۔ وہ جواب دے گا کوئی نہیں، تب وہ کہے گا چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، خاموش رہ، ایسا نہ ہو کہ کہیں خداوند ہمیں یاد کر لے۔ وہ ہمیں بھولا ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر اس نے ہمیں یاد کر لیا وہ ہمیں بھی لے جائے گا۔ خوف و ہراس پھیل چکا ہے اور اس کی وجہ توبہ نہ کرنا ہے۔ بڑی سخت عدالت ہے۔ 12ویں آیت ہے، کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندریان اور ثمرہ صداقت کو ناگزیر بنا رکھا ہے۔ ان باتوں سے اس کی کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، در حقیقت یہ الفاظ غیر منطقی لگتے ہیں کہ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے؟ کیا آپ نے کبھی گھوڑوں کو چٹانوں پر بھاگتے دیکھا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ گھوڑے میدانوں میں بھاگتے ہیں، یا کوئی بیلوں سے وہاں پر ہل چلائے گا؟ نہیں، کیا کوئی چٹانوں پر بیلوں سے ہل چلائے گا؟ نہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ اس مثال سے ہمیں یرمیہ کے 13ویں باب کی بات یاد آتی ہے، کیا حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ دراصل وہ کہتا ہے کہ اس قوم پر اب نبی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ ان کا توبہ کا کوئی ارادہ نہیں، بھلے نبی کچھ بھی کہتا رہے، اور وہ خداوند کے پاس لوٹ کر آنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اسی لیے اس قوم کے بدلنے کی سچ میں کوئی بھی امید باقی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے عدالت کو اندریان اور ثمرہ صداقت کو ناگزیر بنا رکھا ہے۔ آپ نے پہلے بھی کہا سب سے مشکل بات صحیح اور غلط کی ملاوٹ کرنا ہے۔ 13ویں آیت ہے کہ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو، کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الفواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ اس آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ یہاں اس فتح کا حوالہ دیا گیا ہے جو یروبام دوم نے حاصل کی، اور اس نے فتح پائی کیونکہ خدا نے اسرائیل کی مصیبت پر نگاہ کی جو بہت بڑھ گئی ہے، صحیح۔ اور جو نبوت یونا امتی کے وسیلے کی گئی کہ فتح مندی ہوگی، اور وہ فتح مندی وقوع پذیر ہوئی۔ بجائے اس کے کہ فتح کو خداوند سے منسوب کرتے جو جلال کا مالک ہے، انہوں نے فتح کو خود سے منسوب کیا
اور وہ کہتا ہے کہ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے ہو اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی قوت سے ہی سینگ نہیں نکالے، ہم نے جنگ کی اور قوت پائی، ہم ناقابل تسخیر قوت ہیں۔ یہ ایک جھوٹ اور فریب ہے، تم اس سے کہیں زیادہ کمزور ہو۔ اور اسی لیے وہ اس سے کہتا ہے، لیکن خداوند رب الفاج فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حمات کے مداخل سے وادی اربا سے پریشان کرے گی۔ یہ اسوری قوم ہے جو آئی اور انتہائی شمال سے حمات سے لے کر وادی اربا یعنی انتہائی جنوب تک 10 قبیلوں کو اسیر کیا۔ سو 10 قبیلے مکمل طور پر اپنی شرارت کے سبب سے اسیر کیے گئے، اور جب خداوند نے انہیں فتح بخشی تو خداوند کو جلال دینے کی بجائے انہوں نے خود کو جلال دیا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا خدا آپ کو کو برکت برکت دے دے۔ اور مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آموز کی کتاب کا 6واں باب اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریا میں بے فکر ہیں۔ ان پر افسوس کیا گیا جو بے فکر اور باراحت ہیں، جس کی وجہ خدا نہیں کیونکہ وہ ان کی راحت اور بے فکری سے نفرت کرتا ہے، بلکہ چونکہ وہ بے فکر ہیں، وہ خدا کی ہر بات اور عدالت کے روز اور مصیبت کے روز بھول چکے ہیں۔ انہوں نے مصیبت کے روز کو یکسر بھلا دیا ہے، گویا وہ کہتے ہیں ہم خوشی منائیں، چین کریں اور عدالت کی ہرگز فکر نہ کریں۔ ہمیں آگ سے ڈرانا بند کر دو، ہمیں سزا کے متعلق مت بتاؤ، ہمیں ابدی آگ اور خدا کی عدالت کے متعلق کچھ نہ کہو۔ اور آج بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو عیش و عشرت میں ڈوبے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے سے اور بیدار ہونے سے بالکل قاصر ہیں۔ اور جب آپ آنے والی عدالت کے متعلق بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے اچھی باتیں کرو، عدالت کی بات مت کہو، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہماری عدالت بالکل بھی نہیں کرے گا۔ جی ہاں، خدا محبت ہے اور اس کی محبت صلیب پر ظاہر ہوئی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ لیکن محبت والا خدا عادل بھی ہے، اور ایک دن ہر ایک کو اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور کوئی خدا کی محبت کو رد کرے گا جو کہ صلیب پر ظاہر کی گئی تو اسے غضب کے روز خدا کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا۔ عزیز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں اور ان الفاظ کو سن رہے ہیں، لیکن ان پر افسوس جو بنا راحت ہیں کہ زندگی کا آخر بھی ہے اور وقت کا خاتمہ بھی ہوگا اور ایک عدالت آنے والی ہے۔ نجات کی خاطر جلدی کریں اور مسیح کے نجات بخش کفارے میں پناہ لیں، اس سے پہلے کہ آپ خدا کے غضب کا سامنا کریں، کیونکہ آپ بچ کر بھاگنے نہ پائیں گے۔ سو مسیح کو قبول کیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔